بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ہم نے آپ کو کہا تھا، آج نہیں، ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہندوستانی فوجیوں نے احتجاج کیا تھا سہولیات نہ ملنے کے اوپر۔ اسی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سڑکوں پر آپ کو احتجاج نظر آئیں گے۔ ہم نے انڈیا کا بتایا تھا، لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی سڑکوں کے اوپر آپ کو احتجاج نظر آئیں گے۔ اور یہ بات ہے جس دن پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا اس سے ایک دن پہلے کی یہ ویڈیو تھی، جو پہلا ایشیا کپ میں میچ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے مشکل اور کڑا وقت آنے والا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا تھا جب ہم کل ویڈیو کر رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہونی ہے، اس وقت تک کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، اور ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی کہاں غلطی کر بیٹھی ہے۔ افغانستان کے اوپر آپ کو بڑا مدلل اور واضح جواب دیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب میں اسامہ صاحب سوچ رہے تھے، اسامہ صاحب اب ناظرین کو کیا بتائیں، جو بتا دیا وہ تو ہو گیا ہے، اور کچھ وہ باتیں ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی۔ کیا کریں، مجبوری ہے بھائی، نہیں بتا سکتے، لیکن ہمارا فرض ہے آپ کو گائیڈ کرنا، وہ ہم ضرور کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو طالبان کے وزیر خارجہ ہیں امیر متقی، وہ انڈیا کا دورہ کیا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ جفیاں اور چار بہار جو ان کی بندرگاہ ہے اس کو ایکٹیو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی افغانستان میں جو مبینہ طور پہ پاکستانی طیاروں نے بمباری کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد آگے کا منظرنامہ کیا بننے والا ہے یہی جانتے ہیں محمد اسامہ علی، دا ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر۔ اسامہ صاحب، جو کہا اللہ کے فضل سے پورا ہوا، آگے بتائیں یہ سینیریو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، اب وہی بات ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، کہ اب پیچھے کچھ دن پہلے کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں یہ آج سڑکوں کا انریسٹ ہو، یا اپوزیشن کے لیے برا وقت ہو، یا اس کا تتر بتر ہونا، یا اس پہ تھریش ہولڈ کی بات ہو، یا پی ٹی آئی کے لیے کڑا وقت ہو، یا عمران خان کے لیے لائف کا بدترین وقت ہو، یہ سارا کچھ آپ کو کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کو آگاہی مل چکی تھی۔ اب تو جیسے کہتے ہیں کہ یہ صرف دیکھنے کا معاملہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں۔ تیسرا ایک اور میٹر بھی آپ کو یاد ہوگا، بہت پہلے ہم نے یہ عرض کی تھی کہ پاکستان اپنا جو خارجی تعلقات ہیں یا معاملات ہیں ان میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں لے کے آئے گا، اور خارجی تعلقات میں ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیچیوڈ ٹوٹل بدل جائے گا، اور وہ تبدیلی آپ کو اس ٹائم افغان پاکستان ریلیشن میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اوورال بھی آپ دیکھیں تو کافی زیادہ ہم نے نئی اس میں جیسے کہتے ہیں کہ جہتیں کھولی ہیں، اور کافی عرصے سے شاید ہم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو پایا۔ اور جہاں تک علاقے کے لوگوں کے یہ اس کی بات ہے، جو اس ٹائم طالبان کا یا ان کے جو سٹانس ہے بیسیکلی، وہ اپنی انڈیا میں اپنی موجودگی کے تحت اس بات کو بڑا واضح کر رہے ہیں کہ اس وقت جب ان کا تنازع پاکستان بارڈر پہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے،
اور ان کو ٹیکنیکلی ان کے وزیر خارجہ کو پاکستان سے وزٹ کر کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے یا بیٹھنا چاہیے. اس وقت میں وہ ان کا انڈیا میں بیٹھنا پاکستان کو ایک کلیئر میسج دے رہا تھا کہ ہم اپنا جو الائی ہے یا ہم جو اپنا جیسے کہتے ہیں کہ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس سائڈ پہ وضع کر رہے ہیں یا ہم کیا چاہتے ہیں یا یہ انہوں نے انڈیا دیا بیسیکلی. تو اس کا پھر کلیئر جواب یہی بنتا تھا جو جواب دیا گیا، کیونکہ افغانستان کے جتنے بھی طالبان ہوں یہ بنائے تو ہم نہیں ہیں، اور ہم نے ٹرین کیا، ہم نے پالا پوسا، ہم نے بڑا کیا، تعلیم دی. ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت ان کو ہم نے جس اینگل میں بھی یوز کیا یا واٹس ایور تو میوچل اس سے تھا، کوئی گن پوائنٹ پہ زبردستی تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو ڈیفینیٹلی یہی پوری دنیا جیسے کہتے ہیں کہ کر رہی ہے اس ٹائم کا جو طاغوتی نظام ہے پوری. آج انڈیا کے پاس کیا جواز ہے ان طالبان کے ساتھ بیٹھنے کا جو ایکچوئل اس مائنڈ سیٹ کے حامل تھے، جس سے خطے میں پوری امریکہ سے لے کے پوری دنیا نے، جن کی وجہ سے اسلام کا امیج جو ہے ایک ٹیررسٹ اور ایک ٹیرر کے ساتھ جوڑا گیا. ان کے اپنے پیارے بھی اغوا ہو کے پاکستان کبھی نہیں آئے، افغانستان گئے ہیں. اسی طریقے سے آج ان کے پاس کوئی سٹانس نہیں ہے انڈین حکومت کے پاس کہ یاہو کے ساتھ ان کی کیا جوڑ بنتا ہے یا طالبان کے ساتھ ان کا کیا جوڑ بنتا ہے بیسیکلی. اور اب یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے یا وہی وہ سب لوگ ہیں جو پوری دنیا کے لیے پرابلم تھے یا پرابلم بنائے گئے یا بن گئے یا ہم سے غلطی ہوئی یا جو بھی ماضی کی باتیں ہیں. لیکن آج کی تاریخ میں انڈین عوام کو یہ جسٹیفائی کرنا کیسا لگے گا کہ وہ طالبان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ادھر سے یاہو کے ساتھ. یاہو بھی وہ لوگ ان میں سے شمار کا جو 2.5 لاکھ بندہ مار چکا ہے. یہ اس وقت پاکستان میں جتنی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یا بلوچستان کا انریسٹ ہو، KPK کا انریسٹ ہو، اس کے پیچھے ان کی بیکنگ موجود ہے. تو اب آپ کا جو سٹانس تھا کہ پاکستان دہشت گرد ریاست ہے یا پاکستان دہشت گردی کو پرموٹ یا سپورٹ کرتا ہے انڈیا میں، اس کی آپ کے پاس کیا جواز بچا ہے جب سیم چیز پاکستان فیس کر رہا ہے اور اس وقت آپ دہشت گرد بیکنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں بیسیکلی، اور آپ اپنی عوام کے سامنے ننگے ہوں گے اس معاملے کو لے کے کہ جو بڑے امن کے وہ بنتے ہیں، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ امن کے علم بردار بنتے ہیں. اس ٹائم جو بیسیکلی صورتحال ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سیز فائر ہوا اس وقت کی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمیں پرووک کیا جا رہا ہے کہ ہم اٹیک کریں. یہ جملے شاید ویورز کو یاد ہو. میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے جو بلوچستان پہ اور جو افغانستان سائڈ سے جتنے بھی تیزی آ گئی ہے اچانک اور یہ بہت تیز ہوتا جا رہا ہے، یہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ اب ہم اٹیک کریں. اور یہ اب یہ سوچا جا رہا ہے، میرا ذاتی اوپینین ہے، جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے میں نے بلکہ کہا بھی تھا کہ اب ہم اٹیک کر دیں گے اس دفعہ، تو اس دفعہ ہم نے اٹیک کر دیا. لیکن انڈیا اب اس چکر میں ہے کہ شاید پاکستان ڈائریکٹ انڈیا پہ اٹیک نہیں کرے گا. لیکن مارک مائی ورڈز، ابھی اس کو مارک کر لیں جیسے باقی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، افغانستان کے بعد کچھ بعید نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا پہ اٹیک کر دے گا. اور یہ اگر اس چیزوں کو، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کا کوئی سولوشن ہی نہیں ہے، وہ مکھیوں کی طرح وہاں سے گر رہے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہاں سے جتھے کے جتھے بھیجے جا رہے ہیں اور وہ جیسے ہمارا انریسٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ختم نہیں ہوگے، کتنے ماریں گے. تو ڈیفینیٹلی اس کا جو پیچھے جو اس کی کمک ہے یا سپلائی ہے یا جو مائنڈ سیٹ سپورٹ کر رہا ہے اس کو سبق سکھانا ضروری ہے. سیم ایز اٹ از جیسا کہ ڈرامہ مودی نے کیا، خود یاہو کا پلانڈ ایک وہ پہلگام رچا کے اس کو پورا وہ بنا کے اور پھر پاکستان پہ اٹیک کا بہانہ یہ بنایا کہ ہم نے تو جی ان پہ اٹیک کیا ہے پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے. یہ کیا رحیم یار خان کا ویران پڑا ایئرپورٹ بھی دہشت گردوں کا ٹھکانہ تھا، اس کا رن وے یا نور خان ایئر بیس پنڈی پہ یا کہیں اور آپ لوگوں نے جتنے بھی
एयर बेसिस पे और इधर उधर अटैक किए, तो वो क्या दहशतगर्दों का ठिकाना था जहां आपने अटैक किए? तो बेसिकली मोदी अपनी विल खोता जा रहा है अपनी, ये आपको अभी अपकमिंग टाइम में ये नजर आएगा झींप उसकी, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आई इस सारे सिनेरियो में कि 6-7 तैयारों का बर्डन उठाना बहुत मुश्किल था, मिलियंस ऑफ डॉलर अवामी पैसा जाया हो गया, बेइज्जती हो गई, याहू के सामने भी कोई इतनी परफॉर्मेंस ना आ सकी, एडवेंचर गले पड़ा। अब उस फ्रस्ट्रेशन का यही नतीजा था कि ये सारी जो आग लगाई जा रही है पाकिस्तान में बॉर्डर साइड पे एंगेज करने के लिए, तो वो सारी आपके सामने ही है। तो पाकिस्तान के पास अब क्लियर होने का, इंडिया की तरफ प्रॉपर रुख करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर को पहले सिक्योर करे, वेस्टर्न बॉर्डर पे जो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट हो रही है उसको जड़ से उखाड़े, और फिर इसको प्रॉपरली इसकी तरफ रुख करे। और एग्जैक्टली आपको याद होगा मैंने ये भी अर्ज की थी कि इनके भी ईस्टर्न साइड से इनको टफ टाइम फिर आएगा, अगर ये हमारे इस साइड से आएगा तो वो भी शुरू है। और ये जो पंजाब का मामला है इनके, ये अभी जो फौजियों पे अटैक हुआ, सिख ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी हुई, तो ये एग्जैक्टली दोनों खिते ही बेसिकली अनरेस्ट में, मैंने जैसे कहा था कि इसमें सेम एहतजाज, सेम कर्फ्यूज, सेम सब कुछ मिलेगा, और सेम ये मामलात बढ़ते चले जाएंगे, और इंटरनेशनल दुश्मन कुव्वतें जो है इसका फायदा उठाएंगी, और हम बेवकूफ़ों की तरह एक दूसरे से लड़ेंगे, और एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना कि वो मासूम अवाम दोनों साइड्स की इसको सफर करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक वो जैसे कहते हैं ना गलत आदमी की गलत जो सोचे हैं या गलत खारजा पॉलिसी है उसके तहत पाकिस्तान देखें एक सर्वाइवल मोड में एक नेशन है जो स्ट्रगल कर रही है काफी अरसे से, दहशतगर्दी को फेस कर रही है, बलूचिस्तान हो, केपीके में हो, बहुत अरसे से इस सब को फेस कर रही है। एक पुरसुकून इंडिया जो जिसके अंदर ठीक है अपने लोकल लेवल्स के जितने भी इश्यूज होंगे, मोदी ने जानबूझ के अपनी 1 अरब आबादी को एक जंग में धकेलने का इरादा कर लिया है, और ये बहुत जल्द उसकी जो कीमत चुकाएगा, जो नजर आ रहा है, जो सूरत हाल इसमें बन रही है। तो देखें, जंग तो किसी सूरत भी कोई पॉजिटिव बात नहीं है। ये भी माइंडसेट बड़ा गलत है कि जी फौजियों को लड़ने दो या फौजें होती लड़ने के लिए। देखिए, फौजी भी हमारे अंदर के ही लोग होते हैं, वो कोई एक हिफाजत या उसके लिए अगर अपने आप को पेश करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कौमों को कि उनको लड़ाना जरूरी है। ये बैठ के इतना इनके मुंह में मेरे वो जैसे कहते हैं ना कि क्या पड़ा हुआ है ऐसा कि ये बैठ के आपस में चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, या मैनेजमेंट की बातें हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, मैनेज करें। जो भी पंजाब का सिख चाहता है उनको दें, जो उधर चाहता है कश्मीरी चाहता है उनको उसका राइट दें, और उनसे पूछ के मैनेज करें। जबरदस्ती गवर्नेंस थोड़ी होती है, जबरदस्ती ये सारा कुछ थोड़ी होता है, ये अब ये कोई, लेकिन ये साबित कर रहे हैं कि ये भी बैरूनी कुव्वतों के पपेट्स ही आते हैं, ओरिजिनल लीडरशिप नहीं आती। ओरिजिनल लीडरशिप हो तो खून बिल्कुल ना बहे, ना किसी फौजी का ना किसी अवाम का। इसका मतलब है कि अभी भी वही जहालत है, जंगल के दौर की जहालत अभी भी मौजूद है, कि जो इंसानी जान की कीमत या उसकी वक़्त को नहीं समझती। और कोई भी दुनिया का आफाकी मजहब हो, कोई भी मजहब हो, उसकी जो कोर आइडियोलॉजीज हैं वो कभी भी अनरेस्ट या इंसानियत की उसको जैसे कहते हैं ना खतरे में डालने के लिए नहीं होती, या इंसान को मरवाने या मारने के लिए नहीं होती। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब अटैक के लिए तैयार हो जाए। चांसेस ये हैं कि अभी इसके 2-3 फेज हैं, इनको चलो नोट कर लें टाइमली। वो लोग जो कह रहे थे जी आपने 8, 9, 10 तारीख कही थी, तो 8, 9, 10 में क्या कुछ गुजर गया वो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद आपको एक डेडलाइन दी थी 18 तक की, कि 18 तक बहुत कुछ देखना है अभी आपको, अनरेस्ट, अपोजिशन के मामला, काफी अनरेस्ट है उसके अंदर। और आपने देखा कि दफा 144 भी 18 तक ही लगी है 19 तक नहीं लगी, 16 तक नहीं लगी, एग्जैक्टली वही डेट है। और अब आपको जो अगली डेट है वो है 27 अक्टूबर। पहली तो ये है कि काफी हद तक चांसेस हैं कि 14 से 18 पीक टाइम बने, और उसके बाद अचानक आपको जो है जैसे कहते हैं कि कोई भी वक्त जाता है, जिस तरह से हमने इधर अटैक किए, ये पॉसिबिलिटी जो है सॉरी,
یہ پاسبلٹی بہت ہائی ہو گئی ہے کہ ہم اٹیک کر دیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی نہ چھوڑا جائے، اور پھر یہ دکھایا جائے اپنی فوج کا morale اپ کرنے کے لیے، کیونکہ انڈین فوج کا morale نہیں ہے، ان کے پاس will نہیں ہے کہ کس لیے فائٹ کریں ہم، مطلب کیوں لڑنا ہے، وجہ تو بتائیں کس وجہ سے لڑنا ہے، ہم کیوں لڑیں؟ پہلے ہی وہ مراد پہ اور اس پہ بیچارے کافی زیادہ پس رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں انڈین آرمی کہ ہمیں کیوں ایک فضول سی جنگ میں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یاہو کا معاملے میں آ کے پاکستان کی دشمنی میں یا نفرت میں اس حد تک چلے جانا کہاں کی لاجک ہے؟ کتنے کب دھماکے ہو گئے، یا کتنے ہمارے میڈیا نے اٹھا لیا انڈیا کے جو اندرونی مسائل ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ کی خبر نہیں چلتی، کوئی انڈین شو کرے نا کہ پاکستان کے میڈیا پہ کودر کے بڑے بڑے آرٹیکل اور بڑی بڑی کوئی خبریں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہاں اس ٹائم ایسے ہے کہ بلوچستان بھی ان کا صوبہ ہے یہ طالبان بھی انہی کے علاقے کے ہیں، انڈین ٹیریٹری کے ہیں، اور پورے میڈیا پہ جناب اس ٹائم چھایا پڑا ہے یہ، تو اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ مودی گھر کے سکون اور امن کو اٹھا کے ایک انرس سے جوڑ رہا ہے، جو ترقی کرتا انڈیا تھا یا اپنی اکانومی کے مسائل ہیں، غربت ایک جیسے ہمیں لڑنا ہے غربت سے ان کو بھی لڑنا ہے، اور ہمارے تو اتنے سلمز نہیں ہیں، پاکستان کی سڑکوں پہ آ جائیں پورا پاکستان گھوم لیں، ہمارے دکھا دیں ہمیں انڈیا جیسے کوئی سلمز ادھر ہوں، کوئی سلم بستیاں ہوں جہاں لاکھوں کروڑوں کی آبادی ہو، کوئی چکر نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے ادھر ایسا، اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بھئی غربت سے لڑو، روٹی کھاؤ ورنہ گولی کھاؤ، پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ ایک عجیب بے وقوفانہ وہ ہے، بس قسمت ہے نا، پھر قسمت لے آتی ہے اس دن تک، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب عنقریب ہے کہ اس طرح کے ماحول بنا کے خود بھی اس پہ کرے۔ بہرحال مجھے کبھی اب امید ہے افغانستان کے اٹیک کے بعد کہ کبھی بھی پاکستان بالکل کلیئرلی کوئی نہ کوئی اس طریقے کا اٹیک فارم کر سکتا ہے تاکہ انڈین جو بی ایل اے کی بیکنگ ہے اس کو بھی ڈسکنیکٹ کیا جا سکے، اس کو بھی روکا جا سکے، اور یہ ویسا ہی معاملہ ہے جس طرح کا وینچر ایک بار یاد کریں ایران نے ایک میزائل آپ پہ پھینکا تھا، پھر آپ نے جوابی اس پہ پھینک دیا تھا، تو سیم ایز اٹ از، وہ تو ہمارا ابھی دوست کنٹری تھا، افغانستان بھی ہمارا دوست کنٹری تھا، تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے دوستوں کو معاف نہیں کرنا غلطیوں پہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب انڈیا کو اس بنی ہوئی ہوا میں، اس بنے ہوئے ماحول میں سپیئر کیا جائے گا؟ لیکن پھر بھی صورتحال تو کافی ٹف ہونے جا رہی ہے، اور شاید وہ کھانا اکٹھا کر لو اور خوراک اکٹھا کر لو، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو بیک اپس کریٹ کرنے چاہیے سب کو، اور آپ یاد کریں ہم نے گولڈ پہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو انفسس کیا تھا بڑی کلیئرٹی سے، یو کے والے یورپ والوں کو، آج بتائیں 4:33 3:57 تھا جب ہم پروگرام کیا کر رہے تھے، اس کی پہ بات کر رہے تھے، ان دنوں بہت زیادہ اس کی ہائپ بنی ہوئی تھی، اور اسی وقت کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے گولڈ کے، اور اب بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، آگے اس نے مزید چیزیں 18 اس کی ہائٹ کو جا کے ٹچ میں ابھی بھی ایور ہائیسٹ پہ چلا گیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال سے تیاری شروع کرائی، آپ تاکہ یہ نہ کہیں کہ ایک دن میں کیا ہو سکتا تھا، کھلے ٹائم بتاتے، تو کھلے ٹائم سے ہی آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ مستقبل میں ورلڈ وار آ رہی ہے اور آپ لوگ تیاریاں کر لیں، اور یو کے ابھی حالات دیکھیں، انریسٹ کتنا، بلکہ وہاں 3 مرڈر اور ہوئے ہیں، وہ بھی بات میڈیا میں بہت زیادہ نہیں، میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں، انہوں نے بتایا یو کے وہ ادھر رہتے ہیں، تو صورتحال وہ مسجد کی آگ سے لے کے وہ جو مذہبی فساد نہیں بتائے تھے کہ آنے والے ہیں آگے، وہ بھی شروع ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی اس وقت سڑکوں کی کریٹیکل صورتحال ہے، جو احتجاج اور جو یہ ٹی ایل پی کا معاملہ بگڑتا چلا جا رہا، یہ بھی اسی کا ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ شاخسانہ ہے، کہ جو انریسٹ ہم سڑکوں پہ دیکھ رہے تھے پاکستان کی، سپر مون پہ آپ کو بتایا تھا کہ عوام ہے مون عوام ہے، اتنی پھول اچھلے گی ابلے گی اور بڑی ایڈونچرس ہو جائے گی، چاند ٹکنے نہیں دے گا بیسیکلی، اور اس ٹائم چاند فل ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہے، اور یہ بھی جیسے کہتے ہیں کہ کافی زیادہ یہ دن ابھی مزید ٹف ہونے جا رہے ہیں 18 تک، 18 کے بعد ایک کروٹ آئے گی جو کہ پھر صرف آپ کو گیپ ملے گا 9 دن کا، 9 دن کا گیپ ملے گا 18 کے بعد، 27 سے
بلکہ 27 کے آس پاس پھر ایک جیسے کہتے ہیں کہ اچانک وہی اسٹریٹجی، کوئی نہ کوئی نیا ملک ہو سکتا ہے، وینیزویلا، امریکہ یا یورپ یا آپ لوگ، کوئی بھی مارز نکلتے ہوئے پھر دھماکہ کرا کے جائے گا، جیسے ابھی پچھلے دنوں قطر پہ کرا دیا تھا، یاد ہے جملے؟ ایگزیکٹلی وہ 27 کے آس پاس پھر وہی تاریخیں آ رہی ہیں. بس اب یہی عرض ہے کہ آپ لوگ اپنی ذرا بیک اپس کریٹ کر لیں، چیزیں تیار کر لیں. آگے دن جو بھی جا رہا ہے وہ انسرٹینٹی کی طرف جا رہا ہے بیسیکلی. بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک اس کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. تو میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.